بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب تک کوئی لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہو تب تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ زندگی ادھوری ہے۔ جب کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ بریک اپ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ خالی پن چل رہا ہے زندگی میں، کون سے سانگ سنیں، کون سی موویز دیکھیں، کس طرح کے اسٹیٹس لگائیں۔ کیا بس یہی رہ گیا ہے ہماری زندگی میں؟ کیا بس یہی حرام ریلیشن شپ رہ گئے ہیں ہماری زندگی میں؟ کیا ہمیں بس یہی کام دیا ہے اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ لڑکیوں کو سیٹ کرو اور ان کے ساتھ گھومو پھرو؟ اب رہی بات لڑکیوں کی، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں فاسٹ ہو چکی ہیں۔ جب تک چلے لڑکوں کو تو اگر دیکھا جائے تو اللہ اگر ہم ایک درجے پہ رکھیں تو ہاں کہا یہ جاتا ہے ہاں وہ تو ہے ہی خراب، وہ تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہی بھاگتے ہیں۔ لیکن لڑکیاں کس منہ سے، لڑکیاں کس حساب سے اپنے آپ کو اس حرام ریلیشن شپ میں بنا کے رکھتی ہیں؟ شادی دونوں ایک ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں شادی تو ہماری ہوگی 5 سال 10 سال بعد، یعنی ابھی گھومو پھرو عیش کرو اور پھر شادی کر لیں گے، اور شادی بھی ہوگی یا نہیں کچھ نہیں پتا۔ مطلب جو گناہ ابھی وقت ہے کرنے کا وہ تو کر رہے ہیں بہت اچھے سے۔ سب کے دماغوں میں یہ کانسیپٹ شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ ابھی انجوائے کرو، آگے کی بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کچھ نہیں دیکھ سکتے، بعد میں کچھ بچے گا ہی نہیں دیکھنے کے لیے، کچھ نہیں پتا کب مر جائیں، اگلے پل کب موت آ جائے، کب سانس رک جائے، کچھ نہیں بچے گا۔ ایسی حرام ریلیشن شپ میں اگر ہم زندگی گزاریں گے اس کے ہماری زندگی میں بھی اثرات پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ دیکھیں ایسی ڈیزائرز پیدا کب ہوتی ہیں؟ جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے تو شیطان فوراً اس کے اوپر ایک رنگ گھول دیتا ہے، جیسے کہ ہم پانی میں اگر باریک سا قطرہ ڈالیں گے کلر کا، ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرے گی غلط ارادوں سے، یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کو اس کے ساتھ بات کرنی ہے، فیلنگز رکھنی ہے، تو اس کے اندر رنگ گھل جائے گا، یعنی شیطان اس کو ورگلاتا رہے گا، اور آہستہ 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 ہوگا کیا کہ وہ ایسے کام کر جائیں گے جو اللہ کو نہیں پسند۔ جیسے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے زنا کرنے والوں کو، لیکن آج کل تو لڑکا لڑکی کے حساب میں ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ تم میرے ساتھ انوالو نہیں ہوگی تو ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں ریلیشن شپ؟ کیا نبی پاک نے ہمیں جو رتبہ دیا ہے، عورت کو جو رتبہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ایسے حرام ریلیشن شپ بنائیں؟ کیا ہم ایسے ریلیشن شپ میں اپنی زندگیوں کو برباد کریں؟ لڑکیاں بہت سارے لڑکوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں اور لڑکے بھی بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے دونوں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کام سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے تو نہ تو ہم زندگی میں خوش رہ پائیں گے اور نہ مرنے کے بعد خوش رہیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو ایسے رشتوں کو جوڑنے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں آج کل کے دور میں اتنے زیادہ نکاح نہیں ہوتے؟ مطلب نکاح کو عام کیا جاتا ہے لیکن نکاح ہی لوگ نہیں کرتے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں کی ایسی ڈیزائرز پوری کر دیتی ہیں کہ ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ اب رہی بات لڑکوں کی، چلیں لڑکیاں اگر غلط ہیں تو لڑکے کیا کرتے ہیں؟ مرد بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کا استعمال کرواتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، پتہ یہ نہیں چلتا کہ وہ خود استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی اگر ہم زندگی دیکھیں، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، شاید ہی کوئی اس دنیا میں اتنا خوبصورت انسان ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ جب مصر کی جو بادشاہ کی بیوی تھی، زنا کی دعوت دی جب یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو منع کر دیتے، مطلب کہ کر لیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ کو کہا یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ اللہ سے دن رات دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایسا غلط کام نہیں کرنا، مجھے جیل میں جانا منظور ہے لیکن زنا کرنا قبول نہیں ہے۔ چاہتے تو وہ بھی 10,000 مجبوریاں بتا دیتے اللہ کو کہ اللہ میں کنٹرول نہیں کر سکا، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یا اللہ اب مصر کی جو بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ بھی کوئی ایسی ویسی تو نہیں ہوگی،
ظاہر سی بات ہے وہ بھی خوبصورت ہی ہوگی. چاہتے تو بہت ساری چیزیں وہ بیان کر سکتے تھے, اللہ کے آگے 10,000 مجبوریاں پیش کر سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو یہ کام نہیں پسند. زنا کرنے والے کی بہت سخت سزا ہے اور زنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے تو نہیں آتی ہیں لیکن اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں. زنا کرنے کے اثرات ہماری زندگیوں میں دکھ چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت اچھے سے دکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کبھی کسی لڑکیاں جو ہے فخر سے بتاتی ہیں کہ یہ میرا ایکس ہے, لڑکے بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے. مطلب کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں. جب لڑکا اور لڑکی اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں تو شیطان تو ہر کسی کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن جب دو لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو ابلیس آ جاتا ہے وہاں پہ. ابلیس کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے یہ والا, تو اس لیے وہ خود آتا ہے یہ کام دیکھنے کے لیے کہ اب ان دونوں کے بیچ میں بیٹھوں اور اس غلط کام کو کرواؤں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کی سزا بہت خطرناک ہے, اور زنا کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے. کب توبہ کر لیں گے؟ جب ایک کام منع کر دیا ہے تو اس کی توبہ کیا؟ توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیں گے, لیکن دوبارہ وہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, جس کے اثرات ہماری زندگی میں بے شمار پھیل چکے ہیں. جب سے یہ ویڈیو ٹک ٹاک اس طرح کی ایپس ہماری زندگی میں آئی ہے, جو ہم 5 سال بعد بے حیائی مچانے والے تھے, وہ ہم 5 سال پہلے ہی مچا چکے ہیں. لڑکیوں کے ڈریسز, لڑکیوں کا انوائرمنٹ, باہر گھومنا پھرنا, لڑکوں کے ساتھ جانا, کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ, تو یہ سب گناہ ہے. گناہ, کسی طرح ایک دوسرے کو روکیں ان چیزوں سے. نبی پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ ہمیں ہی پھیلانا ہے. ہم نبی پاک کی امت میں سے ہیں جس کو اللہ نے سمجھا دی یہ ساری چیزیں, جو اچھے راستوں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو لازمی روکیں ایسے غلط ریلیشن شپ بنانے سے. یہاں تک کہ مرد بھی آج کل کے دور میں یہی ہے کہ جم جاتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں. کس لیے؟ وہ لڑکیوں کے لیے خوبصورت بناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اسمارٹ دکھیں. لڑکیوں کے لیے آپ اتنے اپنے آپ کو سجا رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, شیو بنوا رہے ہیں اور باڈی شاڈی بنا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ جبکہ اللہ نے ہی منع کیا ہے کہ ایسے کام مت کرو. یوسف علیہ السلام تو ایک مرد ہے نا, تو اسی طرح ہمارے یہاں کی بھی مردوں میں یہ غیرت ہونی چاہیے کہ جب انہیں کوئی لڑکی کسی بھی کام کی دعوت دے یا ان سے بات کرنے کے لیے کوشش کرے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, ہماری بھی کچھ عزت ہے. جب یوسف علیہ السلام جیسے اتنے خوبصورت ترین انسان اس کام کے پاس تک نہیں گئے, تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو جتنی کوشش ہو سکے اس کا اچھا, شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کر رہے, چلو ہم بات کر لیتے ہیں. ساری چیزیں بات سے ہی شروع ہوتی ہیں, ساری باتیں ہی بات سے شروع ہوتی ہیں. پہلے چیٹ کرتے ہیں, پھر کال کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں, پھر گھومتے ہیں, پھر اسی طرح آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اینڈ میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب اللہ نے ہمیں کسی کام سے منع کیا ہے, اور اللہ پاک بڑے ہیں, ہمارا اچھا ہی سوچ رہے ہیں, انہوں نے ہمارا اچھا ہی رکھا ہے ان ساری چیزوں میں. دنیا میں بھی بے عزتی ہوگی اس کام کو کرنے کے بعد, حرام ریلیشن شپ میں آنے کے بعد, اور مرنے کے بعد تو اس کا بہت بڑا عذاب ہے, کیونکہ وہاں تو صرف اللہ اور بندے کا حساب کتاب ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہماری نظروں میں ہیں انہیں بچائیں, اس کام سے انہیں سمجھائیں. شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے نیکی کی بات پھیلانے میں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیکی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. آمین ثم آمین.